حافظ صاحب، انسان کے معاشرتی تعلقات ہوتے ہیں جہاں معاشرے میں رہتا ہے، آنا جانا ہوتا ہے۔ مرد حضرات کے آپس میں جو ہے بعض دفعہ جو ہے گہرے تعلقات ہوتے ہیں، دوستی ہوتی ہے، اور وہ دوستی اتنی ہوتی ہے کہ گھروں میں ایک دوسرے کے آنا جانا ہوتا ہے، فیملی ریلیشنز ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں جہاں دوست احباب ہیں، جب ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے ہیں، فرض کریں کھانے پر بلایا ہے، تو وہ لوگ اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں کہ ساری دونوں فیملیاں اکٹھی مل کے بیٹھیں اور اکٹھے کھانا کھائیں؟ کیا حکم ہے؟ وسیم صاحب، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کن لوگوں سے پردہ کیا جانا چاہیے اور کن لوگوں سے پردہ نہیں کیا جانا چاہیے، اس بارے میں قرآن کریم نے تو بڑی وضاحت سے ارشاد فرمایا ہے۔ اور ابھی ظہیر صاحب نے بھی اشارتاً بات کی تھی کہ سورہ نور میں خدا تعالیٰ نے تقریباً 12 رشتے ہیں جن کو گنوا کر یہ بتایا ہے کہ ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن، اور اس سے آگے وہ آیت چلتی ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنا چہرے کا جو ہے وہ پردہ نہ کریں اپنے خاوندوں کے سامنے۔ وہ جو پھر 12 رشتے ہیں ان کو خدا تعالیٰ نے گنوایا ہے۔ ان رشتوں میں خدا تعالیٰ نے کہیں پہ بھی کسی دوست کا ذکر نہیں کیا۔ تو اس سے ایک بات تو بڑی ہی واضح ہے کہ آپ کے دوست جو ہیں وہ نامحرم کی حیثیت ہی رکھتے ہیں، ان کی بیویاں آپ کے لیے اور ان کے خاوند آپ کی بیویوں کے لیے۔ اس لیے پردے کی جو حدود و قیود ہیں وہ بہرحال لاگو ہوں گی۔ خدا تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی باتوں کے ساتھ جو معاشرتی اخلاقیات ہیں اس کا درس دیا ہے۔ دوستی خواہ جتنی بھی ہو، یہ فرمایا کہ اگر تم کسی کے گھر جاؤ، خواہ وہ تمہارا دوست ہے، خواہ وہ تمہارا رشتہ دار ہے، کوئی بھائی ہے، تو فرمایا کہ جا کر اپنا تعارف کرواؤ، وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے پھر اجازت لو اگر اندر جانا ہے تو۔ پھر ایک جگہ فرمایا کہ اگر تمہیں کہہ دیا جائے ان قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو ازکی لکم، کہ اگر تمہیں یہ پیغام ملتا ہے کہ گھر میں کوئی نہیں ہے اور میرے خاوند نہیں ہیں یا میرا بیٹا نہیں ہے، آپ واپس چلے جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس موقع پر پھر اس کو انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ فرمایا کہ ارجعوا، پھر چلے جاؤ، کیونکہ یہی بات جو ہے وہ پاکیزگی کا موجب ہے۔ پھر مزید یہ فرمایا کہ مرد عورت ایک دوسرے کو دیکھنے میں بھی احتیاط برتیں۔ تو خواہ دوستی جتنی بھی ہو، آپ کے دوست کی بیوی آپ کے لیے نامحرم ہے اور آپ کی بیوی آپ کے دوست کے لیے نامحرم ہے۔ بعض اوقات ایسا دیکھا گیا ہے کہ بعض دوست کہہ دیتے ہیں کہ آپ کی بیوی جو ہے وہ میری بہن کی طرح، یا فلاں عورت میری بہن کی طرح۔ تو ان معاملات کو بھی سورہ احزاب میں خدا تعالیٰ نے بڑے کھول کر بیان کیا ہے کہ عرب میں یہ دستور تھا کہ کہہ دیتے تھے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور پھر جو ہے اس کو بیٹے والے حقوق مل جاتے تھے، اس کو وراثت میں حصہ بھی مل جاتا تھا، اس کی بیوی بھی اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہاری منہوں کی باتیں ہیں، اس سے وہ حقیقتاً تمہارے بیٹے تو نہیں بن جاتے یا وہ تمہارے بھائی تو نہیں بنیں گے۔ اور فرمایا ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، اللہ جو ہے وہ سیدھی بات کرتا، سچی بات کرتا، تو تمہارے منہوں کی باتوں سے وہ تمہارے جو ہیں وہ محرم نہیں بنتے، وہ تمہارے دوست ہی ہیں، دوست کی بیویاں ہیں، وہ اسی حدود و قیود میں رہیں گی جو خدا تعالیٰ کے احکام بیان کیے گئے ہیں، شریعت نے جو باتیں بیان کی ہیں۔ دوستوں کے معاملے تک تو ایک بات رہی، مثلا بعض گھروں میں دیکھا گیا ہے کہ شادی ہوتی ہے اور خاوند کے جو بھائی ہیں، دیور وغیرہ جو ہیں، ان کے معاملات بھی ہوتے ہیں۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ ایاکم والدخول علی النساء، کہ تم عورتوں کے سامنے جانے سے جو ہے وہ احتیاط برتا کرو۔ تو کسی صحابی نے کہا کہ گھر میں دیور بھی ہوتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب یہ دیا کہ دیور تو الموت، موت کی طرح، مراد یہ ہے کہ جس طرح سے انسان موت سے بچنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، اسی طرح خاتون کو چاہیے کہ وہ اپنے دیور سے بھی بچنے کی بھرپور کوشش کرے، لیکن پھر بھی سامنا ہو ہی جائے گا۔ لیکن جو پردے کے آداب ہیں ان کو ملحوظ رکھنا ہے۔ مثلا کھانا دینا پڑ جاتا ہے تو دوپٹہ پہن کر، ٹھیک ہے منہ کا پردہ نہیں ہوتا، وہاں پر جا کے طریقے کے ساتھ وہاں پہ پیش کیا جا سکتا ہے کھانا۔ تو جہاں اتنے قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اس قدر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احتیاط برتنے کی تلقین کی ہے، تو پھر دوست جو ہیں وہ تو بالکل ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی اضطراری کیفیت بھی ہو تب بھی جو ہے وہ عورت نے لازماً پردہ کرنا ہے۔ وہ ہم نے پہلے ان مواقعوں پر بات کر لی تھی کہ کون کون سے مواقع ایسے ہو سکتے ہیں جن کے اوپر مثلا ڈاکٹر کو دکھانا ہے، کام کی نوعیت ہو سکتی ہے، اس میں پردے جو چہرے کا پردہ ہے وہ اتارا جا سکتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس میں سمجھتا ہوں یہاں پر بیان کیا جانا چاہیے۔ حضور نے بڑے ہی پیارے رنگ میں اور بڑے ہی واضح الفاظ میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، اور یاد رکھنا چاہیے کہ بغیر خاوند اور ایسے لوگوں کے جن کے ساتھ نکاح جائز نہیں اور جتنے مرد ہیں ان سے پردہ کرنا ضروری ہے۔ جو عورتیں نامحرم لوگوں سے پردہ نہیں کرتی شیطان ان کے ساتھ ساتھ ہے۔
تو حضور نے تو بڑے واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ پھر وہ کوئی بھی رشتہ ہے جن کو قرآن کریم نے بیان کیا، اس کے علاوہ ان سے بہرحال پردہ کرنا. جی ٹھیک ہے افسر، جزاکم اللہ احسن الجزا.